جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود سے پڑھیں۔ جلسوں میں دی گئی معلومات یہ ہمارے لیے کافی نہیں۔ جلسوں میں کے جو بیانات ہیں وہ مقرر کی اپنی دلچسپی کے حساب سے کہ اس وقت وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ برادران اسلام، آج سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسی مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ تو ہمارا مسلم معاشرہ اس مہینے میں رسول کا مہینہ مان کر کے خوب رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لائٹنگ میں قمقموں میں مقابلہ ہوتا ہے، بچے نعتیں پڑھتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، گویا پورے مہینے ایک طرح سے ذکر رسول کا چرچا ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ سے محبت کرنا، تعلق خاطر رکھنا، آپ کا اتباع کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان اسی جذبے سے سرشار ہو کر کے قربانیاں دیتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ اپنے دینی معاملات کو بھی بعض دفعہ دینی نہیں رہنے دیتے، وہ دنیا کے رسومات کے طرز پر اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بھی اسی طرح سے دنیا مناتی ہے جیسے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کا مناتے ہیں، اور ان جلسے جلوسوں میں بھی انہی باتوں کا تذکرہ آتا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی فخر کی بات ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجائبات ہوں، معجزات ہوں، کمالات ہوں، ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جسے سن کر کے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور ہم فخر کرتے ہیں۔ اس جشن میں مقصدیت کہیں کھو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے، آپ کا پیغام کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں، آپ اپنی امت سے کیا چاہتے تھے، یہ پہلو اوجھل ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ محبت کا اظہار کر کے اس پر پیسے نثار کر کے مگن ہو جاتے ہیں، پھر گہری نیند میں سو جاتے ہیں۔ معاشرہ پہلی ربیع الاول کو جہاں تھا، اختتام ربیع الاول پر پھر وہیں پہنچ جاتا ہے واپس۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، آپ کا چرچا ہو،
یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ کا ذکر تو آسمان کی پہنائیوں میں ہوگا، زمین کے گوشے گوشے میں ہوگا، ورفعنا لک ذکرک۔ انسان جس دنیا میں سانس لیتا ہے، سانس کا کوئی وقفہ ایسا نہیں ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ پڑھا جا رہا ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ تو ذکر تو آپ کا ہوگا، اور ذکر مطلوب ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ ذکر کیسے ہو؟ واقفیت کی بنیاد پر ہو، معلومات کی بنیاد پر ہو، ایسے ہو جس سے ہم کو فائدہ ہو، اس طرح سے ذکر ہو جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، اس طرح سے ہو جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔ آج عالمی انسانیت کی جو اخلاقی کیفیت ہے، جو بے چینی ہے، انسان میں جو تڑپ ہے، اخلاق باختگی سے جو انسان تباہ ہے، قتل و غارت گری سے جو پناہ مانگ رہا ہے، اس معاشرے کو اگر آپ جاہلیت کے معاشرے سے ذرا سا موازنہ کریں تو لگتا ہے کہ اس سے بدتر حالات ہمارے ہو گئے۔ اس اندوہناک جاہلیت کے معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات تھی اور آپ کی دعوت تھی کہ آپ نے تو اس کو گلزار بنا دیا۔ ایسے موقع پر آپ جب پھر انسانیت کراہ رہی ہے، ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ ہونے کے باوجود، نمونہ ہونے کے باوجود، ہماری وابستگی کے اعلان ہونے کے باوجود، ہم سیرت پاک کا وہ پہلو دنیا کے سامنے نہ پیش کر پائیں تو میرے بھائیوں، یہ ہم بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں، بڑے نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میری دعوت ہے کہ تم اس رب ذوالجلال پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان کیا کہ نذیر للعالمین، ساری دنیا کو آگاہی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا کہ اب دنیا میں اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہوئی اور اب ان کے ذریعے جو کتاب آئی ہے، ان کے ذریعے جو شریعت آئی ہے، یہی قیامت تک رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنی امت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، انہی کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، عام انسانی طریقے سے آپ آئے، عام انسانی طریقے سے آپ کا وصال ہوا، لیکن آپ کی شریعت دائمی ہے، اسی لیے آپ نے کہا کہ میں نہیں رہوں گا، میرا قرآن جو میرے ذریعے آیا وہ تمہارے درمیان رہے گا، زندگی کا جو طریقہ تم کو بتایا ہے وہ طریقہ تمہارے درمیان رہے گا، اسی کو اگر تم لوگ مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ باتیں وہ جو ہم لوگ تمام جلسوں میں سنتے ہیں، اتنے پر ہی ہم کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمارے رسول واقعی سب سے عظیم انسان، سب سے بڑے انسان، سب سے پیارے انسان، سب کے لیے نمونہ، سب کے لیے نمونہ، ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہم نہیں غور کر پاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا، اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود سے پڑھیں۔ جلسوں میں دی گئی معلومات یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جلسوں میں کے جو بیانات ہیں وہ مقرر کی اپنی دلچسپی کے حساب سے کہ اس وقت وہ کیا بیان کر رہا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا
اگر ہماری نگاہ میں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ایسا پاکیزہ ہے، جوانی ایسی پاکیزہ ہے اور جوانی میں آپ کا یہ کردار ہے، آپ دعوت کے لیے میدان میں آتے ہیں تو آپ کی تڑپ کیسی ہے کہ ایک ایک انسان کو جہنم کی عذاب سے کھینچنا چاہتے ہیں، گڈھے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہیں تو سب سے بڑے سپاہ سالار ہیں، اپنی جان نثار کرنے کے لیے سب سے آگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہیں، شوہر کی حیثیت ہے، تو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر معلم ہیں تو آپ کی معلمانہ کردار آپ کا کیا ہے، آپ کی تدابیر کیا ہیں، آپ کیسے اپنے علم کو اپنے شاگردوں کے، اپنے مخاطب کے دل میں کیسے اتار رہے ہیں۔ یہ سارا کردار ہمارے سامنے آئے گا میرے بھائیوں۔ ایسی ہستی کا سراپا، ایسی ذات کا سراپا کہ اس کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک کردار میں ہمارے لیے اسوہ، یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور پوری سیرت کو پڑھنا چاہیں گے۔ ہم لوگ، ہر آدمی اپنا ایک آئیڈیل تلاش کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اپنے گھر کے، اپنے والدین کو کوئی آئیڈیل بناتا ہے، کوئی اپنے اساتذہ کو بناتا ہے۔ آج کل فیشن چلا ہے، فلموں کے ہیرو کو بنایا جاتا ہے، ان کے ہیئر اسٹائل لیے جاتے ہیں۔ انسان محتاج ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی شبیہ بنانا چاہتا ہے۔ انسان کی اس فطری ضرورت کا احساس اللہ تعالیٰ کو تھا، معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ایک اسوہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام انسانوں کے لیے جو جس حیثیت میں بھی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جھانکے، اسے وہاں نمونہ مل جائے گا کہ کیسے اسے اپنی زندگی بنانی ہے، کیسے اسے آئیڈیل بننا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اس حیثیت میں ہم نے سیرت پاک کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہمارے لیے آئیڈیل کیسے تھے؟ کیسے مسلمانوں نے گوارا کر لیا کہ ہم رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل بنا لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تمہارے آئیڈیل، ہمیشہ کے لیے آئیڈیل تو تمہارے رسول ہیں۔ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت کو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید ہماری کس طرح کی زندگی چاہتا ہے؟ قرآن مجید ہماری کس طرح کی صبح و شام چاہتا ہے؟ قرآن مجید کس طرح سے ہمارا برتاؤ چاہتا ہے انسانیت کے ساتھ؟ یہ اگر دیکھنا ہو، اس کا کوئی نمونہ تلاش کرنا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ لو۔ قرآن مجید بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، اس پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء بھیجے۔ ان انبیاء کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، اور حقیقی معنوں میں انسان کامل ہے۔ کاملیت کا کردار اگر آپ کو چاہیے، ہر آدمی آئیڈیل اور مکمل بننا چاہتا ہے اپنے آپ میں، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں گے، ہم مکی زندگی کو پڑھیں گے، ہم مدنی زندگی کو پڑھیں گے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ مشکل حالات میں کفر کا جب غلبہ ہوگا، اس وقت کیسے کفر کو مخاطب کیا جائے گا۔ مدنی زمانے میں جب کشادگی ہوگی، فارغ البالی ہوگی، کفر مغلوب ہوگا، اس زمانے میں کس طرح سے مسلمانوں کا رویہ ہوگا۔ یہ تو جب ہم سیرت پاک پڑھیں گے میرے مسلمان بھائیوں، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کس وقت کس طرح کا معاملہ کیا جائے گا، کیسے احکام مستنبط کیے جائیں گے، کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی لیے تمام لوگوں کا، خاص طور سے امام غزالی نے
ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ جس طرح سے قرآن پڑھنا ضروری ہے لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا ضروری ہے لوگوں کے لیے، اسی طرح سے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ اسی طرح سے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے قریب ہویا جائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نے سیرت ہی کے حوالے سے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے کہ چند ذہین طلباء خوب پڑھے لکھے منچلے سمندر کی سیر پر نکلے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی پر اپنا اٹکھیلیاں کرنے کے بعد انہوں نے ملا سے ناخدا سے پوچھا کہ چچا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ 60 سال ہو گئی بیٹا۔ چچا آپ جغرافیہ جانتے ہیں؟ کیسے آپ کشتی چلا لیتے ہیں؟ نہیں بیٹا میں نے تو اس کا کبھی نام نہیں سنا۔ چچا آپ تاریخ جانتے ہیں؟ نہیں بیٹا نہیں جانتا۔ اور 2-4 علوم کا نام پوچھا۔ اس بیچارے نے معذرت کی کہ میں تو بھائی بچپن سے یہی کشتی چلا رہا ہوں، اسی سے پیٹ پال رہا ہوں، میرے پاس اسی کا علم ہے۔ بچوں نے کہا چچا آپ نے 60 سال کی زندگی اپنی ضائع کر دی، آپ کی آدھی زندگی ڈوب گئی۔ انہوں نے کہا بیٹا اب ہے جو ہے۔ کچھ دیر میں کشتی طوفان کے مجدھار میں آ گئی، ہچکولے کھانے لگی۔ چچا نے پوچھا بیٹو تم لوگوں کو پیرنا آتا ہے، تیرنا آتا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہنے لگے بیٹا اب تمہاری پوری زندگی ڈوب رہی، ختم ہو رہی، تمہارا یہ علم، تمہاری یہ مہارتیں سب اب ڈوبنے والی ہیں۔ میں نے تو بچپن سے یہی سیکھا ہے، میں ابھی سمندر میں کود جاؤں گا، تیر کر ساحل پر پہنچ جاؤں گا، تم لوگ کلمہ پڑھ لو اور اللہ کا خیر مناؤ۔ میرے بھائیوں ہم سب لوگ جو علم کے سمندر میں ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساحل پر ہیں، ہم سب لوگوں کا مشغلہ پڑھنا پڑھانا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے مضامین میں عالمی شہرت حاصل ہے، لیکن میرے بھائیوں غور کریں، کیا علم کے اس سمندر میں ہمیں تیرنا آتا ہے؟ ہماری امت کی، ہمارے ایمان کی جو کشتی اس وقت ڈاماڈول ہے، زندگی کا جو سلیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیا وہ سلیقہ بھی ہم نے معلوم کیا؟ کیا وہ شعور بھی ہمارے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیارے رسول کو اسوہ بنانے کے لیے کہا تھا، کیا ہم نے آپ ہی کو اسوہ بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے میرے بھائیوں، تو ہماری کشتی مجدھار میں ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنی امت کی خیر منانی چاہیے کہ اب ہم بہت مجدھار میں آ گئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، یہ مواقع جو آتے ہیں یہ یاد دہانی کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک مہینے کے 30 دن بہت ہوتے ہیں، اگر ہم خالی اس مہینے کے چند گھنٹے روزانہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کے لیے وقف کریں، ہماری زندگی منور ہو سکتی ہے۔ ہماری نئی زندگی، ہماری زندگی ایک عظیم شخصیت سے شعور کے ساتھ آشنا ہو سکتی ہے۔ ہمیں زندگی جینے کا اچھا صحیح سلیقہ آ سکتا ہے، ہماری ایمان کی کشتی ساحل تک پہنچ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان مواقع پر جو خرافات ہوتی ہے، اللہ کی پناہ مانگیے ان سے۔ ان میں کہیں شریک ہونا ہو تو اس شرکت سے بچیے، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا مناسب ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر مشتمل کوئی کتاب اپنے لیے منتخب کر لیں، اپنے سرہانے رکھیں اور روز چند صفحات اس کے پڑھ لیں۔ کتابوں کی کمی نہیں ہے، اور دنیا بھر میں حیات طیبہ پر سب سے زیادہ لٹریچر ہندوستان میں تیار ہوا ہے، ہندوستانی علماء نے تیار کیا ہے، اور بہت وقیع لٹریچر سیرت کا ہمارے پاس ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، اچھی اچھی کتابیں، معتبر کتابیں، اور تمام مسلک و مذہب کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ مسلک و مذہب کی کوئی قید نہیں،
لیکن ایک ہی سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو لکھی ہے اس ایک کتاب کو ہمارے سرہانے ہونا چاہیے اور ہمارے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ لیں گے تو یہ جو مسلک و مذہب کی قید بندیاں ہیں، یہ جماعتوں کی جو جگڑ بندیاں ہیں، یہ فرقہ واریت، ان سب سے ہم بہت دور ہوں گے جب اس زندگی کا پورا جلوہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ میرے بھائیو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسوہ بنانے کا حکم دیا ہے، ہمیں شعوری طور پر آپ سے اسوہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تمام اس پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔